وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورہ نساء کی 118 نمبر آیت مبارکہ سے پچھلی آیات مبارکہ کے ساتھ تسلسل قائم کرتے ہوئے آج ہم نے سیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ پچھلی آیات مبارکہ میں موضوع یہ چل رہا تھا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا تیما بن عبیرک یا توما بن ابیرک۔ یہ شخص منافق تھا، اس نے چوری کی اور بارگاہ رسالت میں جب مقدمہ گیا تو اس نے اور اس کے خاندان نے یہ چاہا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو، اور اس نے ایک مسلمان کے اوپر یا بعض روایات میں کسی اہل کتاب کے اوپر تہمت لگا دی۔ اب اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی گفتگو کے اوپر مہارت کی وجہ سے اس نے فیصلہ اپنے حق میں کروانا چاہا، تو اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر متعدد آیات مبارکہ نازل فرما دی اور اپنے حبیب کو مطلع فرما دیا کہ محبوب اس کی منافقت اور اس کی گفتگو کے اوپر مہارت کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ نہ دے، بلکہ یہ غلط راستے کے اوپر ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی رہنمائی فرمائی۔ اب وہ توما منافقت سے جب دور چلا گیا مسلمانوں سے، تو پھر کسی اور علاقے میں آباد ہوا اپنی بے عزتی کی وجہ سے۔ وہاں مفسرین لکھتے ہیں وہ جا کر شرک میں مبتلا ہو گیا، یعنی مسلمان تھا، مسلمان سے منافق بنا، اور پھر بارگاہ رسالت سے جب دھتکارا گیا تو کسی اور علاقے میں جا کر شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اب یہ آیات مبارکہ تسلسل کے ساتھ اسی کے بارے میں ہیں، نہ صرف اسی کے بارے میں ہے بلکہ ہر منافق کے بارے میں ہے، اور کتاب یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ اب کل کی آیات مبارکہ میں جو موضوع ہمارا چھڑا تھا وہ یہ ہے کہ مشرک شرک جو کرتا ہے وہ شیطان کے اکسانے پہ کرتا ہے۔ اب آج پھر گفتگو کا تسلسل یہ ہے کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہے، اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی صفات کے تقاضوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو سانجھا سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے اس کی لعنت، اس کے لیے عذاب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ گناہ کبھی اس کا معاف نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لعنہ اللہ، اللہ اس کے اوپر لعنت فرماتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر لعنت ہے۔ لعنہ اللہ، لعنہ فعل ماضی ہے، جو ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ پڑھا تھا، یہ جو ہو ہے یہ ساتھ پروناؤن اور ضمیر ہے، تو لعنہ کی اگر گردان ہو تو فعل ماضی ہمارا وہ سانچہ دوبارہ کلیئر ہو جائے گا۔ لعنہ اس ایک نے لعنت کی، دو نے کی، لعنہ سب نے، لعنو ایک عورت نے لعنت کی، لعنت یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ کہیں اور جائیں لعان اسی سے نکلا ہے۔ جب مرد اپنی عورت کے اوپر یا عورت اپنے مرد کے اوپر کوئی تہمت لگاتی ہے، میاں بیوی، تو ان کے لیے ایک پروسیس ہے فقہ کے اندر کہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، اور ان قسموں میں پہلی 3 قسمیں یہ ہوتی ہیں کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچا ہوں، اور جو جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، تو وہ اس پروسیس کو لعان کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی اسی سے ہے۔ لعنت اس ایک عورت نے لعنت کی، 2 عورتوں نے، لعنتا سب عورتوں نے، لعنا کیونکہ ایک نون جمع کا ہے اور ایک نون لام عین اور نون والا ہے، 2 نون مل گئے تو وہ مشدد بن گیا، لعنا، تو نے لعنت کی، تم 2 نے، سب نے، یہ پوری گردان ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ اب لعنت اللہ نے کس کے اوپر کی؟ شیطان کے اوپر۔ یہ ضمیر شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ پروناؤن ہمیشہ اپنے سے قریب ترین ناؤن کے بارے میں انڈیکیشن دیتا ہے، تو اس سے متصل سابقہ کون سا ناؤن ہے؟ شیطان۔ شیطان مریدہ، لعنہ اللہ، اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی۔ اور پھر شیطان نے کیا کہا؟ جاؤ، ہم نے کل موضوع میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، وقال، تو شیطان نے کہا میں کیا کیا کروں گا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، واو کا معنی، اور کالا کہا، کس نے؟ شیطان نے۔ اب کیا کیا کہا؟ 4 جملے شیطان کے اللہ نے یہاں پر کوٹ کیے ہیں۔ لَأَتَّخِذَنَّ، لام ہے تاکید کے لیے، اور نون بھی آخر میں ہے تاکید کے لیے۔
لَأَتَّخِذَنَّ میں ضرور پکڑوں گا، اتخذ یتخذ کا معنی ہے لینا، میں ضرور دسترس حاصل کر لوں گا، من عبادکا، من کا معنی سے عبادکا، تیرے بندوں پر، میں تیرے بندوں پر ضرور دسترس حاصل کر لوں گا، نصیبا مفروضہ مقررہ حصے کے مطابق، میں ان کے اوپر جال پھینکوں گا، جو میرے حصے کا شکار ہوگا میں اس کو لے لوں گا، نصیبا مفروضہ مقررہ حصہ میں اپنا تیرے بندوں میں سے ضرور لے لوں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں عباد الرحمن، اللہ کے بندے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو عباد الشیطان، تو بندے تو سارے اللہ کے ہیں لیکن جب مرضی جس کی مانی جائے بندے کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ نے دونوں الفاظ قرآن کے اندر ذکر فرمائے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، تو نصیبا مفروضہ تیرے بندوں میں سے ضرور مقرر حصہ میں لوں گا، ایک قسم ہو گئی۔ دوسری وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، واو کا معنی اور لام کا معنی تحقیق اور تاکید، اور آخر کے اندر جو نون ہے جس کے اوپر ڈبلیو اور زبر ہے شاید یہ بھی تاکید کے لیے، لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور گمراہ کروں گا، ہم ان کو، جو میرا حصہ ہے تیرے بندوں میں سے، مجھے قسم ہے میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کے دلوں کے اندر امنگ پیدا کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، واو کا معنی اور لام کا معنی تاکید ضرور، اور آخر میں جو نون ہے ہوم سے پہلے یہ بھی تاکید کے لیے، اور ہوم ضمیر کا مرجع بندی ہے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور ان کے دلوں میں آرزو پیدا کروں گا، خواہش پیدا کروں گا، جیسے انسان کے اندر دنیا کی لا تعداد خواہشات ہوتی ہیں۔ حضور کا فرمان ہے میرا امتی دنیا کے معاملات میں کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اگر اس کے پاس ایک سونے کا پہاڑ ہو تو وہ یہ چاہے گا کہ ایک اور بھی ہو، اور پھر اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے جانے کے بعد اس دنیا سے اپنی امت پر کسی چیز کا خوف نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دنیا میں مبتلا ہو جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ دنیا میں مبتلا ہو جائے گی اور دنیا کی خواہش اس کے دلوں کے اندر گھر کر لے گی، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور ان کے دلوں میں آرزویں پیدا کروں گا، جھوٹی آرزویں پیدا کروں گا۔ چوتھی قسم وَلَآمُرَنَّهُمْ، واو کا معنی اور لام کا معنی تاکید، آمرنہم، میں ضرور ان کو امر کروں گا، حکم کروں گا، میں ضرور ان کو آرڈر کروں گا۔ آرڈر کس بات کا ہوگا؟ کہ اپنے ذہن سے کسی چیز کو عبادت سمجھ لینا۔ مثلا اہل عرب کے ہاں رواج یہ تھا کہ ایک اونٹنی اگر 4 بچے مسلسل دیتی اور 5واں بچہ اس کا نر ہوتا تو وہ اس کے کان کو چھید دیتے، ایک نشانی لگا دیتے اور کہتے نہ اس اونٹنی کا اب کوئی دودھ دو سکتا ہے، نہ یہ کسی کی فصل میں جائے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے، یہ اونٹنی اب مقدس اونٹنی بن چکی ہے۔ لہذا یہ جو ان کا سیلف آرگنائزڈ ایک عبادت کا تصور تھا، اللہ نے فرمایا یہ شیطان کا تصور ہے ان کے اندر، کہ اپنے ذہن کے اندر کسی چیز کو ایسے اسپیسیفائی کر لینا کہ اب یہ میرے لیے عبادت ہے، تو وہ عبادت نہیں ہے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ کو اس کے ساتھ ملائیں۔ شیطان کہتا ہے میں ضرور ان کو حکم دوں گا، کیا حکم دوں گا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، فا کا معنی پس، لام کا معنی تاکید ضرور، یہ جو آخر میں ہے نون یہ بھی شد کے لیے اور جمع مؤنث کے لیے، فَلَيُبَتِّكُنَّ، وہ ضرور کان چیر ڈالیں گے، کس کے؟ آذان کان، انعام جانوروں کے، وہ جانوروں کے کان ضرور چھید ڈالیں گے، ان کو چیر کر ان کے اندر نشانی ڈال دیں گے کہ اب یہ گائے مقدس گائے ہو گئی ہے۔ لہذا یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں ان کے دلوں کے اندر ڈالوں گا؟ شیطان۔ شیطان وسوسے ڈالے گا، ان کے اندر اپنی عبادت کے اپنے طریقے ڈالے گا۔ اس لیے ہم جو اللہ رسول کے کلمے کے لیے لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے آذان دی جاتی ہے، اس کا بھی ایک یہ معنی ہے کہ وہ ہم کانوں سے سنتے ہیں۔ آذان اوزن عربی میں کان کو کہا جاتا ہے، اوزن جمع ہے اور اس کا واحد ہے آذان، آذان کی جمع اوزن ہے، لہٰذا وہ بھی کانوں سے سنی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو آذان ہے۔ ایک اور اس کا معنی ہے حکم دینا، وہ ہوتا ہے اذن، جیسے فلاں بزرگ نے فلاں اپنے مرید کو سانپ کو دم کرنے کا اذن دے دیا، وہ اذن بمعنی حکم ہوتا ہے، تو دونوں سینس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، شیطان کہتا ہے میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ اپنے مویشیوں کے کان چیر ڈالیں اور ان کے ذہن کے اندر یہ تصور ہو کہ یہ اب عبادت ہے۔ لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ کسی جانور کو اسپیسیفائی کر لینا یہ سارے کا سارا شرک کا معاملہ نہیں ہے، ورنہ ایک بندہ جانور قربانی کے لیے خریدتا ہے
تو عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو لوگ فصلوں میں جانے سے منع نہیں کرتے، اس کے اوپر رنگ بھی لگا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ قربانی کا جانور ہے۔ حج کے اوپر جو جانور قربان کیے جاتے ہیں ان کو وہ باقاعدہ نشان زدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ فرض ہو گیا ہمارے اوپر، اگر جانور بھاگ گیا، غائب ہو گیا، ایک نیا جانور بھی آ سکتا ہے، لیکن جس کے اندر شیطانی چکر ہو یہ شیطان کی قسمیں۔ ضروری نہیں کہ ہر اسپیسیفائی جانور جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہو، جیسے قربانی کے جانوروں کے گلے میں ایک اسپیشل نشانی ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ ہے معاملہ جو آج ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے، وہ یہ ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، واو کا معنی اور، لام کا معنی تاکید، آمرن میں ضرور حکم دوں گا، ہم ان کو، شیطان کہتا ہے کس چیز کا؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ ضرور تبدیلی کریں خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں، جو اللہ نے سٹرکچر بنایا ہے اس کے اندر انسان تبدیلی کرے۔ شیطان کہتا ہے میں ضرور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دوں گا۔ اب وہ سٹرکچر کیا ہے اس کے بارے میں اس آیت مبارکہ کی 3-4 قسم کی تفسیریں ہیں۔ ایک ہے جانوروں کے اندر کوئی ایسی نشانی ڈال دینا کہ اللہ کی تخلیق تبدیل ہو جائے، اور ایک ہے انسانوں کا اپنے اندر کوئی ایسی تبدیلی کر دینا کہ اللہ کی تخلیق تبدیل ہو جائے۔ اس کے لیے ایک میں نے پیچھے بھی اشارہ کیا تھا کہ فیملی پلاننگ کا ہر وہ سسٹم جس کے اندر مرد مرد نہ رہے اور عورت عورت نہ رہے، اس کی بچہ دانی ریموو کر دی جائے، تو یہ ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر دینا۔ لیکن جو عارضی ٹول ہیں ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ذرا سنیں، اگر یہ حدیث مبارکہ ہم سنیں تو شاید ہمیں کوئی آج کا بندہ اللہ کی اس آیت مبارکہ سے دور ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ حدیث ہے بخاری کی، امام بخاری یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کے اوپر لعنت کی کہ جو اپنے بال اکھاڑتی ہیں اور خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان جھریاں ڈلوالتی ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلتی ہیں، جس کا اس زمانے میں علماء نے ترجمہ پلکنگ کیا ہے کہ عورت اپنے بالوں کو اس طریقے پر سنوارتی ہے جو آج اس کے ابرو بنانے کا سٹائل ہے، جس کی بڑی سختی سے شریعت کے اندر ممانعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان عورتوں کے اوپر لعنت کی جو اپنے دانتوں کے اندر مصنوعی خلال پیدا کرتی ہیں، اپنے چہروں کے اندر، اپنی باڈیز کے اندر الگ سے تبدیلی پیدا کرتی ہیں، یا بال جو ہے وہ نچواتی ہیں، ان کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود نے لعنت کی۔ ایک عورت نے جب لعنت سنی تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس چلی گئی، کیونکہ حضور کے ہر دل عزیز صحابی تھے، حضور تو تشریف لے جا چکے تھے اس دنیا سے۔ عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے میں نے اللہ کی پوری کتاب پڑھی ہے، اللہ نے کہیں ان عورتوں کے اوپر لعنت نہیں کی کہ جنہوں نے اپنے بال نچوائے یا اپنے دانتوں کے اندر جھریاں ڈلوائیں یا اپنے جسم کے اندر کوئی آرٹیفیشل بناوٹ پیدا کی جس سے اللہ کی تخلیق تبدیل ہو گئی۔ آپ کیوں ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ فرماتا ہے رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو، اور رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو ہمیں تو رسول نے منع کیا ہے، میں تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا تو میں نے اپنے کانوں سے یہ حضور کی حدیث سنی تھی، تو اللہ ہمیں فرما رہا ہے رسول کی بات کو مان لو، اور اللہ نے لعنت کی ہے تو میں بھی اسی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوں۔ لہذا آج یہ جو بناؤ سنگار ہے مردوں کا یا عورتوں کا، مثلا مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے، جو اسپیسیفیکیشن مرد کی ہیں وہ عورت اختیار کر لے، جو عورت کی ہیں وہ مرد اختیار کر لے، تو یہ ہے جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان کہتا ہے میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے افراد اس کے اوپر صادق آتے ہیں، مثلا بال لمبے یہ اللہ نے کس کی تخلیق میں رکھے؟ سر کے بال، عورتوں کے، اور اب عورتیں بال کٹواتی ہیں، مرد اپنے بال لمبے رکھواتے ہیں۔ یہ ایک نظام قدرت ہے، ایک تو ہے اس کو فیل کرنے والی بات نہیں ہوتی، ایک ہے کہ انسان کا اپنا خود ایک لائف سٹینڈرڈ جو ہے وہ طے کر لینا، ایک ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، کسی دوست کے اوپر تنقید نہیں ہے، کہ اللہ نے داڑھی کس کی رکھی ہے؟ مرد کی، عورت کی تو نہیں ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مرد اپنی داڑھی کٹواتا ہے، عورت اپنے اندر بناؤ سنگار پیدا کرتی ہے۔ مثلا مرد کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنی شلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھے، اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں اس معاشرے میں کیا ایسے ہی حقیقت ہے؟ بلکہ مرد کیا کرتا ہے؟
نیچے مثلا آج نماز کے اندر ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہماری جو پینٹ ہے اس کو فولڈ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے مرد کو کہا کہ تمہاری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو. اور اب ایک اور بات یہ اعتدال اللہ کو پسند ہے. ہم نے کچھ نے ایسے کیا کہ اپنی شلوار اتنی اوپر کر لی کہ اپنی نشانی بن گئی, کچھ نے اتنی نیچے کر لی کہ اس کی اپنی نشانی بن گئی. اللہ نے ہماری عمر ایوریج رکھی, ہماری عبادت ایوریج رکھی, ہمارے سارے سسٹم کو ایوریج رکھا, اعتدال کے اندر رکھا. تو ایک مائنر سے تکبر سے بچنے کے لیے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا. اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی پوری پنڈلی ننگی نظر آئے اور ایک خاص سیکٹیرینزم کی بنیاد پر کسی کی پہچان بن جائے. عورتوں کو حکم تھا وہ شلوار نیچے رکھیں, انہوں نے کہاں رکھنی شروع کر دی؟ اوپر رکھنی شروع کر دی. تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی تو نہیں ہے, لیکن ایک ٹرینڈ جو بن گیا ہے, اس ٹرینڈ کی وجہ سے ہم اس کے اندر آیت مبارکہ میں ہمارے اوپر بھی اس کی وعید نازل ہوتی ہے, کیونکہ لیڈیز کا تعلق ہمارے ساتھ ہے, ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں. آپ شادی کو دیکھ لیں, شادی حال میں ہم جب جاتے ہیں تو ہماری خواتین کیسے لباس پہنتی ہیں. اب وہ لباس اللہ کے حبیب کی صریح حدیث مبارکہ موجود ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہو. تو آج لوگ چڑھتے ہیں ان باتوں سے, لیکن حقیقت تو یہ ہے ہماری بھی مائیں ہیں, ہماری بھی بہنیں ہیں, ہماری بھی بیٹیاں ہیں. شادی حالوں میں جس طرح کا لباس ہم اپنی خواتین کو پہنا کے لے جاتے ہیں, اللہ کے حبیب نے فرمایا جو خاتون بازار کے اندر جاتے ہوئے خوشبو لگا کر جاتی ہے گویا کہ وہ کس کا پل کراس کر رہی ہے؟ جہنم کی طرف جانے کے لیے پل کراس کر رہی ہے. تو یہ ہم سارے کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہم آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں. اور اللہ تو ہدایت دے خواتین کو, خواتین بھی جو ہے وہ بات بڑی مشکل سے مانتی ہیں. تو فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, تو شیطان کہتا ہے میں ضرور حکم دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کر لیں. تو ہم کم از کم اتنا ضرور کریں, عورت بناؤ سنگار کر سکتی ہے. بناؤ سنگار ہے ہی کس کے لیے؟ عورت کے لیے. مرد کو تو اللہ نے ویسے ہی ایک مردانگی اور وجاہت عطا فرمائی ہے جو ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے. عورت کے اندر اللہ نے یہ فیلنگز رکھ دی ہیں کہ میک اپ کا معنی ہی دیکھیں تو انگلش میں میک اپ کا معنی کیا ہے؟ کمی پوری کرنا. میک اپ کا جو ورب ہے اس کا معنی ہی ہے کمی پوری کرنا. تو شاید احساس کمتری ہے تو پھر میک اپ ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں ایک بندہ کلاس نہیں لے سکا کالج میں, تو پرنسپل اس کو یہ آرڈر کرتا ہے بھئی کلاس آپ نے نہیں لی, آپ نے میک اپ کلاسیں لینی ہے, یہ جو آپ کی کمی رہ گئی ہے اس کمی کو آپ نے پورا کرنا ہے. تو عورت بناؤ سنگار کر سکتی ہے وہ, لیکن صرف اور صرف ایک بندے کے لیے جو اس کا شوہر ہے. اس کے لیے وہ سج دھج کے بیٹھے اپنے گھر میں, بلکہ اس عورت کے لیے بھی پنشمنٹ ہے شریعت میں. پنشمنٹ کیا ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی سختی کی گئی ہے کہ مرد گھر آئے اور عورت اس کو پہلی نظر میں خوش نہ کر سکے, یا اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام نہ ہو, یا مرد عورت کے قریب جانے کی بات کرے اور عورت قریب نہ آئے. تو اللہ کے حبیب کی واضح حدیث مبارکہ موجود ہے کہ فرشتے صبح تک اس عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں. بناؤ سنگار یہ سارا معاملہ عورت کے لیے, لیکن جب اللہ کی تخلیق کی بات, تبدیلی کی بات ہوگی, پھر میرے اور آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اب یہ ایک اصول بنا دیا, واو کا معنی اور مان کا معنی, جو یتخذ بنا لے. اتخذ یتخذ کا معنی ہے پکڑ لینا, بنا لینا, سنگت اختیار کر لینا. الشیطان, جس نے شیطان کو پکڑ لیا, جس نے شیطان کا دامن پکڑ لیا, شیطان کو اپنا مطاع بنا لیا, خود مطیع بن گیا, اس کو مطاع بنا لیا, ہر کام اس کا ماننے لگا. ولی من دون اللہ, اس کو ولی مان لیا, من دون اللہ, اللہ کے سوا. فقد خسر خسرانا مبینا, تو وہ بندہ تو کھلے نقصان میں مبتلا ہو گیا. فا کا معنی پس, قد کا معنی تحقیق, خسرہ وہ خسارے میں ڈال گیا. کتنا؟ خسرانا مبینا, بہت بڑے خسارے کے اندر وہ چلا گیا. آج بحیثیت انسان, میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں, ہماری ساری زندگی کی ترجیحات کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ ساری ترجیحات, لباس پہننے سے لے کر ہمارے دنیا کے سارے معاملات تک. ہم مکان بھی بناتے ہیں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمسائے کا مکان اچھا ہے تو میرا بھی اس سے اچھا ہونا چاہیے. اگر نیت یہ ہو کہ اللہ نے جن لوگوں کا مجھے گارڈین بنایا ہے, میری بیوی, میرے بچے, میں خوبصورت مکان بنانے لگا ہوں اللہ کی مخلوق کو اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, تو فرق تو نیت کا ہے. لہٰذا یہ ساری باتیں ہمارے بناؤ سنگار میں, اٹھنے بیٹھنے سے تمام معاملات میں اللہ نے اپنے رحمان اور شیطان کے فرق کے ساتھ رکھی ہیں. یعدہم ویمنیہم, شیطان دو کام ہی کرتا ہے دنیا میں. اللہ فرماتا ہے پہلا یعدہم, وہ ان سے وعدے کرتا ہے, لوگوں سے
وعدے کرتا ہے. وعدہ یعدو کا معنی ہے وعدے کرنا. شیطان وعدے کرتا ہے. وعدہ کیا ہے؟ بھائی تھوڑا سا یہاں ڈنڈی مار لو تمہارے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا, یہاں اتنا کر لو تو ایسے ہو جائے گا. یعدہم بار بار انڈیکیٹ کرتا ہے, وعدے کرتا ہے. اور ویمنیہم اور انسان کے دل کے اندر آرزویں پیدا کرتا ہے, بار بار انسان کے دل کے اندر ہر روز ایک نئی امنگ پیدا کرتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان وعدہ نہیں کرتا مگر الا غرورا سوائے دھوکے کے. غرور کا معنی کیا ہے عربی میں؟ دھوکا. اچھا بڑا ٹیکنیکل اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے, فلاں بندہ بڑا غرور کرتا ہے, مطلب دھوکے میں مبتلا ہے, جو وہ سمجھ رہا ہے وہ نہیں ہے. اور انسان کو دھوکا بھی کب ہوتا ہے؟ جو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی اس کو چیٹ کر جاتا ہے. تو غرور کا معنی دھوکا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, شیطان نہیں وعدہ کرتا ہے بندے کے ساتھ مگر صرف دھوکے کا. اولئک مأواہم جہنم, جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں, اولئک یہ وہ لوگ ہیں, مأواہم ان کا ٹھکانہ. مأوا ایک لفظ ہے, ہم اس کے ساتھ پروناؤن ہے, ماوا ناؤن ہے. مأواہم ان کا ٹھکانہ ہے جہنم, جہنم. ولا یجدون عنہا محیصا, اور پھر انسان یہ سوچے کہ میں جہنم سے نکل کے بھاگ جاؤں گا کسی کونے کنارے سے, تو فرمایا ولا یجدون, اور یہ لوگ شیطان کے پیروکار نہیں پائیں گے. واجدہ یاجدو کا معنی ہے پانا, حاصل کرنا, گین کرنا. ولا یجدون نہیں پائیں گے, انہا اس جہنم سے نکلنے کی, محیصا کوئی جگہ, کوئی نکر, کوئی کونا, کوئی کنارہ, کوئی سوراخ نہیں پائیں گے کہ وہ نکل جائیں. اور دیکھیں یہ انہا, ان کیا ہے؟ حرف جارہ ہے جس کا معنی سے ہے. اس کے بعد پروناؤن مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم. تو جو چیزیں جوڑا جوڑا ہیں اللہ نے گرامیٹیکلی عربی اصول کے مطابق وہ مؤنث ہوتی ہیں. تو جہنم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جنت ہے. اس لیے جہنم کو اپنی گرامیٹیکلی مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث ہے. جنت بھی مؤنث ہے اور دوزخ بھی مؤنث ہے. اب دونوں مؤنثوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ہم نے کرنا ہے. تو چوائس وہاں پر بھی اناث کی ہے نہ کہ ذکور کی ہے. لہذا جوڑا جوڑا ہے, دو آنکھیں مؤنث, دو کان مؤنث, دو ہاتھ مؤنث, دو ٹانگیں مؤنث. اسی طرح جنت اور جہنم, اسی طرح زمین اور آسمان, جو چیزیں جوڑا جوڑا ہیں وہ عربی گرامر کے اعتبار سے مؤنث ہیں. اب اللہ کا ایک اسلوب ہے, آخری آیت مبارکہ ہے, اللہ کا ایک اسلوب ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جہاں وہ برے لوگوں کا تذکرہ فرماتا ہے اس کے ساتھ وہ اچھے لوگوں کا تذکرہ اور اچھا انجام بھی ذکر فرماتا ہے. یہ آیت بھی اسی کے ساتھ ہے کہ شیطان کے وسوسے, شیطان کی فرما برداریاں پڑھ پڑھ کر انسان کے اندر مایوسی پیدا ہوئی. اللہ نے فرمایا نہیں, مایوسی نہیں, امید ہے. آؤ اس گروہ میں شامل ہو جاؤ جو گروہ شیطان کا نہیں بلکہ رحمان کا ہے. اچھا وہ کون ہے؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. کوئی لفظ ایسا نہیں جو ہم نے ان 5.5 پاروں میں پڑھا نہ ہو. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ خود ترجمہ فرمائیں. واو کا معنی اور الذین جو لوگ, یہ الذین کیا ہے؟ اس میں موصول. یہ 6 لفظ ہیں جو یا جس کا معنی دیتے ہیں. الذی, اللذان, الذین, اللتی, اللتان اور اللاتی. ایک پورا سیٹ ہے جس کو یاد ہے اس کو قرآن کے 800 الفاظ یاد ہیں. الذی, اللذان, الذین, اللتی, اللتان, اللاتی. والذین, اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے. یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. واحد کیا ہے؟ آمنا, 2, آمنا سب, آمنو. وعاملوا الصالحات, واو کا معنی اور عاملو جنہوں نے عمل کیے, الصالحات نیک. یہ عاملو بھی گردان ہے, ورب ہے. عاملہ ایک بندے نے عمل کیا, 2 نے, عاملہ سب نے, عاملو. الصالحات یہ جمع ہے. سندخلہم, سین کا معنی ان قریب, ندخلو ہم داخل کریں گے, ہم ان کو, کن کو؟ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو. کہاں داخل کریں گے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. جنات جنتوں میں, باغات میں, تجری جرا یجری چلتی ہیں, من تحتها جن کے نیچے, الانہار نہریں, جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں, شہد کی, دودھ کی, پانی کی, ہر چیز کی, نعمتوں کی. کتنی دیر اس میں رہیں گے؟ خالدین فیہا, خالدین ہمیشہ ہمیشہ, فیہا. آپ دیکھیں نا فی کا معنی میں اس کے بعد جو پروناؤن ہے اور ضمیر ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ بھی مؤنث ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ جنت. تو جنت بھی اور جہنم بھی دونوں کے لیے مؤنث کی ضمیر ہے. کتنی دیر کے لیے رہیں گے؟
ابدا ہمیشہ ہمیشہ. اب جن دوستوں کی گرامر تھوڑی سی فریش ہو چکی ہے وہ اگر اس آیت کو اس کو کنورٹ کریں، یہ تو سارے جمع کے سیغے ہیں، والذین بھی جمع، آمنو بھی جمع، عاملو بھی جمع، صالحات بھی جمع، ندخلہم بھی جمع. اگر اس کو ہم واحد میں کنورٹ کریں صرف سیکھنے کے لیے، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں، صرف سیکھنے کے لیے، تو ہم اس کو کیسے تبدیل کریں گے؟ الذین کیا بن جائے گا؟ الذی. آمنو کیا بن جائے گا؟ آمنا. عاملو کیا بن جائے گا؟ عاملہ. صالحات صالحات ہی رہنے دیں. اب اگر اس کو تثنیہ میں چینج کریں تو الذین کیا بنے گا؟ اللذان. الذی اللذان. اور آمنو کیا بن جائے گا؟ آمنا آمنا. اور عاملو کیا بن جائے گا؟ عاملہ عاملہ. تثنیہ کا صیغہ. اسی طرح اس کی پوری گردان ہے. وعد اللہ حقا. ایک وعدہ کرتا تھا شیطان، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وعدہ کیا ہے؟ دھوکے کا وعدہ ہے. اور ایک وعدہ ہے اللہ کا. اللہ فرما رہے وعد اللہ حقا. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ حقا سچ ہے. اچھا، ایک بڑی ایمان افروز بات یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کے وعدے کا ذکر کیا ہے تو وہاں ورب ذکر فرمایا، اور جہاں اللہ نے اپنے وعدے کا ذکر کیا وہاں نون ذکر فرمایا. اللہ کا وعدہ اور ادھر ہے شیطان وعدہ کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان کا وعدہ عارضی ہوتا ہے، اور کیوں کہ ورب کسی نہ کسی زمانے میں ہوتا ہے، اور ایک ورب کبھی 2-3 زمانوں میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. مثلا بیک وقت میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو کیا وہ پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر تینوں زمانوں میں ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک زمانے میں ہو رہا ہے. اور جو اللہ کا معاملہ ہے ناؤن والا، وہ تو ہر زمانے کے اندر حق اور سچ ہے. لہذا شیطان کا وعدہ دھوکے کا ہے لیکن بڑا عارضی ہے. ممکن ہے کہ کوئی پریزنٹ میں حال میں شیطان کی بات مان رہا ہے اور فیوچر میں اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے دور فرما دے، لیکن اللہ کا وعدہ ہر زمانے میں، ہر حال میں اور ہر گھڑی میں اللہ کے ساتھ وابستہ ہے. وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ حق ہے. اور پھر اپریسیشن اللہ کی، ومن اصدق من اللہ قیلا. ایک انٹروگیٹو سینس ہے، واو کا معنی. اور من کون ہے؟ اصدق، جو زیادہ سچا ہو، من اللہ اللہ سے، قیلا اپنی بات میں، اپنی گفتگو میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے. اس لیے اللہ نے ہمیں اپنی تعریفیں سکھائی ہیں. نماز کے اندر بھی اللہ کی تعریف، اللہ اکبر، اور اختتام تک بھی اللہ کی تعریف ہے. تو اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ تعریف میری کی جائے، اور اس نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی اپنی تعریف کے بعد ہیں. مثلا تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ تعریف، رب العالمین تعریف، الرحمن تعریف، الرحیم تعریف، مالک یوم الدین تعریف. تعریفیں ہو گئیں. ایاک نعبد تعریف، و ایاک نستعین تعریف. اب اس کے بعد کیا آ گئی؟ دعا. پہلے تعریفیں پھر دعا. وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. تو اللہ اپنی تعریف پسند فرماتا ہے. تو اللہ اس بات کے قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اور اللہ کے حبیب نے بھی اللہ کی تعریف سکھائی. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. آیت الکرسی دیکھ لیں تو اللہ کا پورا قرآن، اللہ کی پوری کتاب اس کی تعریفوں سے بھری پڑی. اللہ اپنی تعریف پسند کرتا ہے، اور اگر اپنے ساتھ کسی کی تعریف پسند کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ اس کا حبیب ہے. دیکھیں، عقیدہ توحید اور رسالت کبھی جدا نہیں ہو سکتے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کو جدا کر دیا. کچھ توحید کے حامی بن گئے، کچھ رسالت کے. لیکن آپ اندازہ فرمائیں، سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید. لیکن کیا عقیدہ توحید عقیدہ رسالت کے بغیر پاسبل ہے؟ اگر رسالت نہیں ہے تو توحید ہے ہی کوئی نہیں. مجھے اور آپ کو کس نے بتایا کہ ایک اللہ بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر بتائیں، پہلے نبی کو مانا گیا ہے یا پہلے اللہ کو مانا گیا؟ پہلے ہے توحید، پھر ہے رسالت. لیکن توحید و رسالت میں پہلے انسان کس کا اقرار کرتا ہے؟ رسالت کا. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ توحید اصل الاصول ہے، جس کے لیے پورے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ ہے، آسمانی کتابیں ہیں. لیکن رسالت کے اقرار کے بغیر توحید آتی کوئی نہیں ہے. ایک بندہ رسول کو نہیں مانتا، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے اللہ کو مانے گا یا پہلے رسول کو مانے گا؟ پہلے رسول کو مانے گا پھر اللہ کو مانے گا. لہذا مقام توحید اتنا بلند ہے کہ مقام رسالت تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی مقام رسالت کو صرف سیکٹیرینزم کی بنیاد پر اور اپنے مزاج کے غلبے کے اعتبار سے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں تو پھر معاشرے میں سود چلتا رہے گا، مسجدوں کے اندر جھگڑے چلتے رہیں گے.
معاشرے میں بے حیائی چلتی رہے گی اور لوگ مسجد میں کلمے کے اوپر لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں متحد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔